ناظرین کرام، آج کی نشریات میں ہم گفتگو کریں گے عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت، ان کا اسلام کے لیے ان کی خدمات، ان کا عظیم کردار اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں ان کی فنائیت اور حضور کے ساتھ ان کی محبت اور عشق کی داستاں، یہ وہ موضوع ہے جس پہ ہم اپنے اہل علم کے ساتھ آج گفتگو کرتے ہوئے ان کی شخصیت سے روشنی لینے، ان کی شخصیت سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے اور آپ تک بھی جو اہل علم کے خیالات ہیں وہ پہنچائیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت عبیدہ بن حارث کی شخصیت کیا ہے؟ دار ارقم سے لے کے غزوہ بدر تک حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فدائیت، قربانی اور عشق و محبت کی پھیلی ہوئی ایک داستاں ہے۔ حضرت عبیدہ بن حارث نے اپنے عمل سے اور ہر قدم پر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاؤں کو پورا کرنے سے اس حقیقت کو بتا دیا کہ عشق کیا ہوتا ہے اور محبت کس کو کہتے ہیں۔ آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ ارشاد ربانی ہے، حاذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں اپنے تصورات، اپنے عقائد کے مطابق آپس میں جھگڑ پڑے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، یہ آیہ مبارکہ قریش کے 6 افراد کے بارے میں نازل ہوئی، اور موقع کون سا ہے؟ موقع ہے غزوہ بدر کا۔ جب معرکہ بدر شروع ہوا اور قریش نے اپنے چنیدہ 3 سورما، 3 بہادر میدان میں اتارے، شیبہ کو اتارا، عتبہ کو اتارا، ولید کو اتارا۔ جب لشکر اسلام کی طرف سے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 افراد کو آگے کیا تو قریش کہنے لگے، یہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں، ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ اپنے ان 3 بہادروں کو اتاریں جو ہمارے برابری کے حامل ہوں، اور ہم ان کے ساتھ اپنے منصب، اپنے وقار اور اپنا جو فخر اور اپنی جو عزت ہے اس کے مطابق ان سے مارکہ آرا ہو سکیں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 سورماؤں کا، قریش کے لشکر کفر کے ان 3 بہادروں کا مقابلہ کرنے کے لیے کس کو بھیجا؟ سیدنا علی مرتضیٰ کو بھیجا، حضرت حمزہ کو بھیجا اور حضرت عبیدہ بن حارث کو بھیجا۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے بھی اپنے مقابل شیبہ کو واسطے جہنم کیا، حضرت حمزہ نے بھی اپنے مقابل عتبہ کو واسطے جہنم کیا، اور جب حضرت عبیدہ بن حارث کا مارکہ ہوا ولید سے تو آپ زخمی ہوئے، اور بعد میں سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا حمزہ کی معاونت سے وہ بھی واسطے جہنم ہوا۔ لیکن اس مارکے میں ایک لحاظ سے حضرت عبیدہ ابن حارث کو یہ اعزاز ملا کہ آپ مارکہ بدر کے پہلے بھی تھے اور مارکہ بدر کے آخری بھی تھے۔ پہلے بایمان آپ وہ ہستی ہیں جو مارکہ بدر میں سب سے پہلے زخمی ہوئے، اور آخری بایمان کہ آپ وہ ہستی ہیں جو مارکہ بدر کے آخری شہید ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت عبیدہ بن حارث کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ اسلام کی جو دعوت، اسلام کا سفر، ریاست مدینہ کے استحکام کی جو کوششیں تھیں، ان کا جب آغاز ہوا تو اہل اسلام کی طرف سے، ریاست مدینہ کی طرف سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے کفر کے خلاف جو پہلا تیر چلایا، یہ پہلا چلنے والا تیر بھی اس مہم کے دوران چلایا گیا جس کی قیادت حضرت عبیدہ بن حارث کے پاس تھی۔ ناظرین کرام، حضرت عبیدہ بن حارث کے وہ الفاظ اہل ایمان کو کبھی نہیں بھولیں گے، ان کے جذبہ عشق کو اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی چنگاریوں کو شعلہ جوالا بناتے رہیں گے۔ وہ الفاظ جو حضرت عبیدہ بن حارث نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں شہادت کو گلے لگاتے ہوئے ادا کیے تھے، جب آپ شہید ہو رہے تھے اور آپ کا چہرہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر تھا۔ آپ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو مجھے اپنے ان اشعار کا مصداق قرار دیتے کہ کفار یہ مت سمجھیں کہ ہم محمد کو ان کے حوالے کر دیں گے، اس وقت تک حوالے نہیں کریں گے جب تک ہم محمد کے گرد لڑتے لڑتے سب کے سب کٹ نہ جائیں، اس وقت تک حوالے نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی عورتوں سے اور اپنے بچوں سے
بالکل بے فکر نہ ہو جائیں، ان سے بھی نہ گزر جائیں، جب تک وہ بھی فدا نہ ہو جائیں حضور سعادت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ مطلب کیا ہے؟ خون کے آخری قطرے تک اور زندگی کے آخری لمحے تک ہم حضور سعادت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کے مقابلے میں، مخالفین کے مقابلے میں دفاع کریں گے۔ اور یہ جو سیدنا ابو طالب کے اشعار تھے، ان اشعار میں رنگ بھر دیا، معنی ڈال دیا حضرت عبیدہ بن حارث نے اپنی جان معرکہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر قربان کر کے۔